مساجد اللہ کا گھر ہے۔ یاد رکھیں، مسجد میں صرف اس عالم کو امامت کرنی چاہیے جو کہ کردار کا صاف انسان ہو، یعنی وہ زنا، شراب اور مال حرام سے بچا شخص ہو۔ علاوہ ازیں اس کی قرآن کی تجوید ٹھیک ہو۔ مگر افسوس، جب بھی ہم کسی بھی مسجد کے مولوی کو اپنی مسجد کی امامت کے لیے منتخب کرتے ہیں تو مدرجہ بالا کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بات عام دیکھنے میں ملتی ہے کہ کئی ایک مولوی کسی مسجد میں کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ علاقہ مکین اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کسی دوسرے علاقے میں جا کر کسی نئی مسجد میں نماز پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کئی مولوی صاحبان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی عمروں تک بھی پکڑے نہیں جاتے اور وہ ہر بدبختی میں ملوث ہوتے ہیں۔ سب وہ یاد رکھیں، مسجد کا ممبر نہایت پاکیزہ جگہ ہے۔ اس جگہ پر صاحب کردار شخص کا کھڑا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی جماعت کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسجد میں کسی مولوی کو رکھیں تو اس کے کردار پر نظر رکھیں۔ دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مسجد میں مولوی مسلکی فساد نہ پھیلانے والا ہو، کیونکہ رب کریم نے فساد سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ عام دیکھنے میں ملتا ہے کہ کئی مولوی سارا سال اور چند مولوی مخصوص ایام میں مسلکی فساد کو ہوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں برداشت کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔ عام لوگ ان موضوعات پر بھی بلا وجہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں جن کا ان کو مکمل ادراک نہیں ہوتا، اور مسلکی لڑائی میں وہ لوگ وہ مجہول گوئی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ بد نصیبی سے اسلام کو ہمارے زیادہ تر مولوی صاحبان نے عجیب و غریب انداز میں پیش کرنے کا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ مذہب، ثقافت، تاریخ، سیاست الگ الگ موضوعات ہیں۔ ایک عالم کا بنیادی طور پر موضوع فقہ ہے جس کو اس نے مساجد میں بیان کرنا ہے۔ فقہ کے زیر اثر مسائل اور اخلاقیات کا عظیم درس ہے، مگر افسوس ہمارے بیشتر مولوی صاحبان مسائل اور اخلاقیات کا درس عظیم چھوڑ کر ثقافت، تاریخ اور سیاست سے آنکھ مچولی شروع کر دیتے ہیں، اور علاوہ ازیں مسلکی فکری اختلافات میں بھی جان بوجھ کر شرارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے معاشرہ افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات جو کسی بھی مولوی کو مسند دینے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چند جید علماء کا پینل بنائیں جو تجوید کے علم سے مکمل آگاہی رکھتے ہوں۔ ان کے ذریعے مولوی صاحب کی تجوید کو چیک کریں، کیونکہ یہ عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بڑی پکی عمر کے مولوی حضرات غلط انداز میں قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، جس سے قرآن کی آیات کا مطلب کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تجوید سے قرآن نہ پڑھنا ایک مسجد کے مولوی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وہ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے بغیر چھلانگ لگائے اور زمین پر گر کر مر جائے، کیونکہ قرآن کی غلط ادائیگی سے سارے مقتدیوں کی نماز بھی برباد ہو جاتی ہے اور مولوی صاحب اپنے کندھوں پر نیکی کے بجائے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب رحمان ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔